ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ہماری خواتین بہنیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے وقف ترمیمی بل 2025 پاس ہو کر ایک ایکٹ بن چکا ہے۔ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ شروعی دن سے تمام ملی تنظیموں اور خاص طور پر تمام انصاف پسند شہریوں نے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تمام ملی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس کی ہمیشہ سے روز اول سے مخالفت کی ہے۔ اب چونکہ یہ بل پاس ہو چکا ہے اور ایکٹ بن چکا ہے تو ہمارا احتجاج ابھی بھی جاری ہے اور جب تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ بل واپس نہیں لیا جاتا۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بہت غور و خوض کے بعد میں ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت میں وقف بچاؤ مہم کا آغاز کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ یہ وقف بچاؤ مہم وقف ترمیمات میں متنازعہ ترمیمات پر وقف قانون میں متنازعہ ترمیمات پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی وقف بچاؤ مہم یہ 11 اپریل سے 7 جولائی تک 2025 میں 7 جولائی تک جاری رہے گی۔ اس کی تفصیلات میں آپ سب حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف قانون میں منمانی اور خلاف دستور و خلاف شریعت ترمیمات کر کے حکومت وقف کے انتظام اور انصرام کو اپنے کنٹرول میں لے لینا چاہتی ہے۔ نیز ان ترمیمات کے ذریعے اس نے مسلم اوقاف کو ہڑپنے اور تباہ و برباد کرنے کا گھناؤنا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ یہ ترمیمات نہ صرف امتیاز اور تفریق پر مبنی ہیں بلکہ دستور ہند کے بنیادی حقوق اور بنیادی دفعات 14، 25 اور 26 سے بھی متصادم ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور اس کے خلاف وقف بچاؤ کے عنوان سے ایک کل ہند تحریک آندولن کا آغاز کیا ہے۔ اس تحریک کا پہلا مرحلہ آج 10 تاریخ سے شروع ہو کر 7 جولائی 2025 تک اختتام پذیر پہنچے گا۔ پہلے مرحلے میں کیے گئے کام اور ان کے نتائج کا جائزہ لے کر اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پوری تحریک پرامن اور دستوری حدود اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہوگی۔ اس تحریک میں برادران وطن اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ تحریک شاہ بانو تحریک 1985 کے طرز کے اوپر چلے گی، جس کے تحت ہم ہر ریاست، ضلع، شہر اور گاؤں تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس تحریک کی کامیابی اسے پرامن اور پیسفل طریقے سے اور مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل چلانے میں ہی ہے، تاکہ ایک طرف بی جے پی اور شر پسند عناصر کی جانب سے متنازعہ وقف ترمیمات کی حمایت میں جو بے بنیاد اور لغو
اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا سدباب ہو سکے، برادران وطن کے دل و دماغ سے شکوک اور شبہات کو دور کیا جا سکے، مسلمانوں کو ان متنازعہ ترمیمات کی قباحتوں اور خباثتوں سے واقف کرایا جا سکے، نیز اس مہم کے ذریعے NDA حکومت پر اتنا دباؤ بنایا جا سکے کہ وہ ان متنازعہ ترمیمات کو واپس لے کر سابقہ قانون کو بحال کر دے۔ اس مہم کے مقاصد کیا ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ وقف بچاؤ مہم کے عنوان سے شروع کر رہا ہے؟ اس مہم کے مقاصد میں نمبر 1، مسلمانوں کو ان متنازعہ ترمیمات کی قباحتوں اور خباثتوں اور فرقہ پرستوں کے مکروہ عزائم اور ارادوں سے ملک کو واقف کرانا، برادران وطن کے ذہنوں سے حکومت اور شر پسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا، نمبر 3، دیگر مذہبی اکائیوں کو باخبر کرنا کہ اگلا نمبر آپ کی اوقافی املاک کا ہو سکتا ہے، لہذا مل جل کر اپنے بزرگوں کے ذریعے کیے گئے عطیات کی حفاظت کے لیے جد و جہد کی جائے، نمبر 4، ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ اور مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی اس سازش کو عدالت کے ذریعے روکا جائے، نمبر 5، مذکورہ بالا اقدامات اور میڈیا کے مثبت اور ایجابی استعمال کے ذریعے رائے عامہ کی اس حد تک تربیت کی جائے کہ وہ اس مکروہ اور ناپاک سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، نمبر 6، ان تمام کوششوں اور اقدامات کے ذریعے ملک میں ایک ایسی عوامی تحریک کھڑی کرنا کہ حکومت ان ظالمانہ ترمیمات کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ اس مہم کا جو روڈ میپ تیار کیا گیا ہے اس میں بہت ساری گویا کہ کارروائیاں ہیں اور بہت سارے کاموں کی ترتیب ہے۔ اس میں ایک ترتیب ہے نمبر 1، تحفظ اوقاف کاررواں، متنازعہ وقف قانون کی قباحتوں سے اہل ملک کو واقف کرانے اور اس کے خلاف رائے عامہ بیدار کرنے کی غرض سے تحفظ اوقاف کاررواں نکالا جائے، جس کا آغاز دہلی سے ہوگا۔ اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ دہلی کے تال کٹورہ اسٹیڈیم کے اندر ہوگا جو کہ 22 تاریخ کو ہوگا، اور انشاءاللہ اختتام دہلی کے رام لیلا میدان میں 7 جولائی کو ہوگا۔ اس کاررواں میں ذمہ داران بورڈ، اہم دینی و ملی تنظیموں کے رہنما اور برادران وطن کی اہم شخصیات شامل ہوں گی۔ جس شہر سے یہ کاررواں گزرے گا وہاں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جائے گا، برادران وطن کے لیے علیحدہ نشستیں رکھی جائیں گی اور پریس کانفرنسوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ نمبر 2، ریاستی سطحوں پر پرامن دھرنوں کا اہتمام، حالات کو پیش نظر رکھ کر ریاست کی راجدھانی یا کسی بڑے شہر میں کسی مناسب مقام پر ریاستی سطح کی مسلم قیادت دھرنا دے گی اور احتجاج کرے گی۔ نمبر 3، تحفظ اوقاف کانفرنس، معاف کیجیے گا۔ نمبر 3، تحفظ اوقاف ہفتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس مہم میں ایک بہت بڑا حصہ تحفظ اوقاف ہفتہ کا رکھا ہے۔ یہ تحفظ اوقاف ہفتہ 11 اپریل بروز جمعہ سے 8 اپریل بروز جمعہ تحفظ اوقاف کا ہفتہ منایا جائے گا، جس کے تحت
مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، جیسے جمعے کی نماز سے قبل مساجد میں خطابات، کارنر سے میٹنگ سے، کسی مناسب مقام پر ہیومن چین کا انعقاد، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ سے، ان سب کا اہتمام کیا جائے گا۔ جن ریاستوں میں حالات سازگار نہ ہوں وہاں سڑکوں پر ریلیاں وغیرہ نکالنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ نمبر 4، بتی گل تحریک۔ 30 اپریل کو رات 9 بجے تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے بطور احتجاج اپنے گھر، فیکٹری اور آفس کی لائٹ بند کر دیں اور اپنا خاموش احتجاج درج کروائیں۔ نمبر 5، ضلعی سطح پر دھرنوں کا اہتمام۔ ہر ریاست کے اہم ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر بشرطے کہ حالات پر امن ہوں، پیسفل طریقے سے احتجاجی دھرنوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کن اضلاع میں دھرنا دیا جائے گا اس کا فیصلہ ریاستی کنوینرز ہی کریں گے۔ ان دھرنوں کے بعد صدر جمہوریہ کو ڈی ایم کے توسط سے یعنی کلکٹر کے توسط سے میمورنڈم بھیجا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ ان دھرنوں میں برادران وطن کی بھرپور شرکت ہو۔ ان دھرنوں میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ متنازع وقت ترمیم بل واپس لیا جائے۔ نمبر 6، بڑے شہروں کے اندر پریس کانفرنسوں کا انعقاد۔ ملک کے 50 شہروں کے اندر کل جماعتی پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ البتہ پریس بیان کا مسودہ انگریزی، اردو اور ہندی میں بورڈ کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔ یہ شہر درج ذیل ہوں گے: دہلی، لکھنؤ، کانپور، مراد آباد، الہ آباد، جے پور، جودھپور، سیکر، احمد آباد، بڑودہ، مالیر کوٹلہ، امرتسر، سری نگر، بھوپال، رائے پور، رانچی، پٹنہ، مظفر نگر، گیا، ارریا، ممبئی، اورنگ آباد، ناگپور، ناندیڑ، اکولا، جلگاؤں، حیدرآباد، کریم نگر، نظام آباد، وجے واڑہ، کرنول، وشاکھاپٹنم، بنگلور، گلبرگہ، مینگلور، میسور، ہبلی، دھارواڑ، ٹنکور، چنئی، ویلور، کوئمبٹور، کالی کٹ، تریشور، کوچن، تھریورندر پورم، کلکتہ، مالدہ، مرشید آباد، گوہاٹی، سلچر اور بدرپور وغیرہ۔ نمبر 7، برادران وطن کے ساتھ میں راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا انعقاد۔ بڑے شہروں میں برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ حکومت اور فرقہ پرستوں کی طرف سے وقف املاک، وقف بورڈ اور وقف ٹریبیونل کے متعلق زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے اور ان کے ذہنوں کو صاف کیا جا سکے۔ نمبر 8، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ اس مہم کے دوران میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ پرنٹ میڈیا پر انگریزی، ہندی اور اردو زبان کے علاوہ علاقائی زبانوں کے اندر وقف ترمیمات کے ذریعے وقف قانون کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس سے اوقافی املاک اور وقف بورڈوں و سینٹرل وقف کونسل کی کارکردگی پر جو برے اور منفی اور مضر اثرات مرتب ہوں گے انہیں واضح کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا، فیس بک
واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ایکس کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ اس درمیان ایکس پر ہیش ٹیگ کیمپین بھی چلائی جائے گی اور اس کی بھرپور تشہیر کی جائے گی۔ مذکورہ تمام کاموں کو بورڈ کی جانب سے متعین کردہ ٹیم انجام دے گی۔ نمبر 9، خواتین کے ذریعے مہم۔ کوشش کی جائے گی کہ مذکورہ بالا تمام پروگراموں میں خواتین کی بھرپور شمولیت ہو۔ خواتین کی جانب سے متوازی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے جن کی نگرانی بورڈز کی ویمنس ونگ کرے گی۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں ویمنس ونگ کی جانب سے پریس کانفرنسوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ نمبر 10، دوسرے مذہبی اوقاف کے منتظمین کے ساتھ نشست کا اہتمام۔ دوسرے مذاہب جیسے ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بدھوں کے اوقاف کے منتظمین کے ساتھ میٹنگیں کی جائیں گی اور انہیں ہم خیال بنا کر ہندوستان کے تمام مذاہب کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ایک ہماگیر منصوبے اور پروگرام بنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 11، رام لیلا میدان میں پروگرام۔ پہلے مرحلے میں یہ اختتامی پروگرام دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک جلسہ عام کی شکل میں ہوگا۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں کو شریک کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتیں اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ تمام اہم سیکولر سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ارکان پارلیمنٹ، بالخصوص جے پی سی میں موجود اپوزیشن پارٹیوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب کی اہم شخصیات کو اور انصاف پسند اقلیتی رہنماؤں کو، سول سوسائٹی کے اہم افراد، دلت، آدیواسی، او بی سی رہنما اور انصاف پسند اہم افراد کو بطور خاص اس میں مدعو کیا جائے گا۔ اہم ہدایات۔ آخر میں آپ حضرات سے اہم ہدایات کے سلسلے میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان اہم ہدایات پر بھی عمل کریں۔ نمبر 1، کوشش کی جائے کہ شاہ بانو مقدمہ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طرح ملک کی تحریر چلائی گئی تھی انہی خطوط پر اس بار بھی حالات کی رعایت کرتے ہوئے ہر شہر، محلے اور مساجد میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 2، یہاں یہ بات بطور خاص واضح کرنی ہے کہ ہمارا احتجاج حکومت کے خلاف ہے، نہ کہ کسی قوم اور طبقے کے خلاف ہے۔ یہاں کے عوام سے ہمیں کوئی مخالفت کا سامنا نہیں ہے۔ یہ تحریک اس ملک کے عوام کے خلاف نہیں ہے بلکہ حکومت کے خلاف ہے۔ اس لیے احتجاجی پروگراموں کا فوکس متنازعہ وقف ترمیمات اور اس کے ذریعے وقف قانون کو پہنچنے والے نقصان پر ہی رہے گا۔ تمام بڑے اجلاسوں میں برادران وطن کے انصاف پسند افراد کو ضرور مدعو کیا جائے۔ نمبر 3، احتجاجی جلسوں کے دوران متعین نعرے مہذب انداز میں لگائے جائیں گے اور کوئی اشتعال انگیز نعرہ نہیں لگایا جائے گا اور نہ کوئی اشتعال انگیز تقریریں کی جائیں گی۔ نمبر 4، ان ریاستوں میں جہاں کے حالات ناسازگار یا مخدوش ہوں سڑکوں پر کوئی ریلی یا جلوس نہیں نکالا جائے گا، صرف ہیومن چین بنائی جائے گی جس میں عوام کو ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے۔ نمبر 5، مسلم پرسنل لا بورڈ تمام ریاستوں کے لیے ایک منتظمہ کمیٹی تشکیل دے گا اور اس کا ایک کنوینر متعین کیا جائے گا۔ کنوینر کی ہدایت کے مطابق تمام پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔
البتہ علاقائی اور مقامی سطح پر دیگر دینی و ملی تنظیمیں بھی اپنے طور پر پروگرام رکھ سکتی ہیں، اس احتیاط کے ساتھ میں کہ ان کی تاریخوں میں کوئی تصادم نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام ہدایات پر پورے طریقے پر عمل کیا جائے گا اور اس تحریک کو شروع سے لے کر آخر تک پرامن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔